الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا سید عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود السلام عرض کرن تو بعد وحدہ لا شریک دے شکر ہے جس نے انسان بنایا، انسان بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی اور غلام بنایا. اس گل کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے. وحدہ لا شریک نے جو اس آیت مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا، انشاءاللہ حسب طریقہ اس آیت دے اتے گفتگو کراں گا. دعا ہے اللہ کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وحدہ لا شریک قرآن پاک دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اے صاحب ایمان لوگو یا ایھا الذین آمنو، اے صاحب ایمان لوگو، ایمان والیو، اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جاؤ، حق تقاتہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تو انج ڈرو جویں ڈرن دا حق، اللہ تو ڈرن دے حق دے مطابق ڈرو تاکہ اللہ وحدہ لا شریک جڑے نے او تھوڑا ڈر ویکھ کے تے تسلیم کر جان، واقعی ڈرن والا ڈرن دا حق ادا کر رہے ہیں. تو پتہ چل گیا جو ڈردا ہے انسان او جو روندا ہے، جو ہسدا ہے، ہر قسم دا اس دا عمل لا شریک اپنی
قدرت دی نظر دے نال ویکھدے بھی ہیں جاندے بھی ہیں۔ تو ڈرن والیاں نے ڈرن دا حق ادا کیتا۔ سب تو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے سامنے ڈر دا اظہار فرما کے امت نو سبق دیتا کہ کائنات والیو، جس وقت میں نبیاں دا سردار ہو کے ڈردا پیا تو تہاڈا حق بنتا ہے کہ تسی میری امت ہو کے ضرور ڈرو۔ تے اللہ نے تاں ہی قرآن پاک دی آیت نازل فرمائی بے ڈرو انج جویں ڈرن دا حق ہے۔ ہن تے بندے عام بھی نہیں ڈردے اور لفظ ڈر تو ہی دور نے، اللہ تے ڈرن والےاں بھی فرما رہے کہ ڈرو انج جویں ڈرن دا حق ہے۔ انج ہی نہ مر جاوے ہے، لا تموتن، انج ہی نہ مر جاوے ہے، الا وانتم مسلمون، انج مریا ہے کہ تسی مسلمان ہو۔ پتہ چل گیا کہ بندہ مرن دے وقت مسلمان وہی اخوا سکتا ہے جڑا اللہ تو ڈر کے مریا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ خالق کائنات پاک کلام نے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد باری ہے انج ڈرو، ڈرن دا حق ہے تے مرو مسلمان ہو کے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مسلمان ہو کے مرو، اللہ تو ڈر کے مرو، پھر ایک ہو کے رہو دنیا دے اندر۔ ڈرن والیاں اللہ فرما رہے ہیں ڈرو بھی جویں ڈرن دا حق ہے، مرو بھی کہ لوگ تو مسلمان تسلیم کر دے ہوں۔ اللہ رب العالمین عام ڈرن والے تے خاص ڈرن والے کی فرق ہے؟ فرمایا ہر بندہ مسلمان ہو کے نہیں مردا بلکہ اللہ تو ڈر کے مرنا پاؤندا ہے، اور ڈر بھی ایندا ہونا چاہیے جویں ڈرن دا حق ہے ڈرنا پاؤندا ہے۔ جی حق تقاتہ، ڈرو بھی
صحیح مرو بھی صحیح ربو بھی صحیح ہیکو کے رہو. مسلمانان اللہ فرمائے صاحب ایمان لوگو اللہ رب العالمین ایک ہون دا طریقہ کی یہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا روئیں ایک ہو کے رو اور اللہ دی رسی مضبوطی دے نال پھڑ لو. اللہ دی رسی پھڑ کے ادھے اتے جمع ہو جاؤ. لا تفرقوا تواڈے اندر فرقہ نہیں ہونا چاہیے. تواڈے اندر تفرقات پریشانیاں نہیں ہونیاں چاہیے. اللہ رب العالمین نے ڈرن والیاں صحیح ڈرن دا حکم اس واسطے دیتا کہ کائنات دے کلمہ گو مومنین اپنے آپ وچ رجے رہن. جدو اپنے آپ وچ رجے رہن گے انہاں دا خیال ہی اپنے آپ وال ہوئے گا. جدو اپنے آپ والی خیال ہوئے گا تے غیر آل خیال ہی نہیں ہٹنا تے پھر غیر دی گل کیوں کرنی. جدو غیر آل دھیان ہی نہیں ہونا لڑائی کیویں پینی ہے. فرقہ شروع ہی تاں ہوندا ہے جدو بندہ اپنے تو نظر اٹھا کے بجائے آپ ڈرن دے کسے ڈراؤن لگ جاندا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جڑے صحیح ڈر گئے اونا دی شان وے کہ مسلمان ہو کے مردل اور مسلمان ہو کے مرنا چاہیے. رحمت للعالمین تو لگ کے کائنات دا ہر انسان ڈردا رہا ہے. رات دا ٹائم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک چو باہر نکلن گڑی مدینے پاک دیئے چکر لاؤن لگ گئے. میں ویکھاں تے صحیح میرے منن والیاں دیاں راتاں کیویں گزر دیاں. دھیان تے کراں کیونکہ او نبی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے اپنے امتیاں دا خیر منگن والا بھلا منگن والا رسول رات دے ٹائم نکلے اپنے کمرے چو سونا کریم باہر نکلیا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے گڑیاں چو گزر دے گئے. اللہ اکبر صحابہ دیاں دروازیاں کو گزر دے جنت البقیع دے اندر چلے گئے. جدو جنت البقیع دے اندر تشریف لے گئے نما کسے دا آواز آیا ہے. جدو آواز آیا ہے او دے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ٹر پین. ویخ دے
یقین ایک جھاڑی دی سیڈ تے بہ کے کوئی بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہور نیڑے ہوئے ویکھیا کہ اس جھاڑی دے اولے عام کوئی بندہ نہیں بیٹھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے کے قرآن دی تلاوت پہ کر دے آن۔ رحمت للعالمین دا قرآن سننا عثمان دا قرآن پڑھنا ایڈا پسند آیا، سن دے رہے، واپس تشریف لے آئے، عثمان نالے قرآن پڑھ دن، نالے زارو قطار روندن، قرآن دیا ایتاں پڑھن والا عثمان ہے، سنن والا کائنات دا سلطان ہے۔ جی جیڑا آپ جدی اپنی یہ کیفیت ہے جس سونے رسول دی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو ہی منہ سے بولتے قرآن کی تفسیر ہے، محو حیرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور وہ مصور کیسا ہوگا، وہ مصور کیسا ہوگا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ اکبر، واپس آ گئے قرآن سن کے، سویرے دی نماز تو بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے سامنے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا رات نو میں مدینے دیاں گڑیاں چکر لاؤندا رہا، ٹردیاں میں جنت البقیع دے اندر گیا، اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب فرما رہے ہیں عثمان قرآن بھی پڑھ رہا، اللہ تو بھی ڈر رہا، دو کام کردہ پیا، جیڑی حضور دے اتے کتاب آئی ہے وہ بھی پڑھتے پہ، وہ بھی پڑھتے پہ نے، اللہ تو بھی پڑھ رہا ہے۔ حضور دے جملے سنو، قرآن دا بھی حق ادا کر رہا ہے، ایک ٹائم بچ
ڈرن دا بھی حق ادا کرنے آئے فرمایا جیڑا ڈرن دا حق ادا کرے جیڑا قرآن پڑھن دا حق ادا کرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں دے واسطے اپنی دھی دے رشتے دا انعام ہے میری طرفوں واسطے کی انعام ہے سارے تو اچھا انعام کیڑا ہوندا بندے کو کہ شے خزانہ ہوندا رسول اللہ نے اپنی بیٹی عطا فرما چھڑی تو پتہ لگ گیا خدا دی نظراں وچ اور مصطفیٰ دی نظراں وچ دو چیزاں دی بڑی اہمیت ہے ایک اللہ دا ڈر دوسرا اللہ دا قرآن وقت گزردا آیا ایک دل اللہ اللہ چھت دے اُتے امام حسن بصری یہی حالات سن کے راتی ڈردیاں نالے قرآن پڑھدیاں انہاں دا ڈر ہوندا نالے ڈر رہے نالے قرآن پڑھ رہے ڈر بھی انج رہن جویں ڈرن دا حق ہے زبان نال قرآن ہے اکھاں نال اتھرو جاری نے سیری دا ٹائم ہویا نمازی گلی چو گزرے ہیٹھو اس نمازی نے آواز دیتی کہ تھوڑے پاڑچے چو پانی پیا ڈگدا ہے میں نمازی ہاں دسو میرے کپڑیاں تے ڈگ گیا ہے چھت تو پانی ڈگن نال میرے کپڑے خراب ہو گئے آواز دے ہوئے پانی پلیت یا پاکے حسن بصری اتو آواز دن مسلح پایا ہے چھت دے پڑچے دے نال ساری رات اتنا رونے کہ قطرے پانی دے پڑچے وچوں ٹپکن لگ گئے تے تھلے ڈھان لگ گئے اس تھلے والے نمازی نہ دل سونیا جائے اپنے کپڑے صاف کر لے اے پانی میرے اتھرواں دا تے گناہ دا نکلیا ہویا ہے صدقے جائیے رب تو ڈرن والیاں تو تھلے سنن والا یاد آئے کائنات میں سب تو زیادہ اگر کوئی پانی پاک ہے تو تے انسان دیا اتھرواں دا پانی پاک ہے کائنات میں سب تو زیادہ جڑا پانی پاک ہے نا وہ کیڑا پانی پاک ہے جڑا اکھاں چوں ڈگدا ہے ہائے ہائے حق تقاتہ ان اللہ تو ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے تائیں حیدر شاہ فرما رہے ہیں اسی عشق خدا وچ غرق جمے تے ساڈا قبلہ ڈکھنا کوئی نہیں اسی عشق خدا وچ غرق جمے سائیوں ساڈا قبلہ ڈکھنا کوئی نہیں اسی ہر موسم وچ سا پے ہاں اسی بجھنا بکھنا کوئی نہیں بے فکر جہان جو پھر دے لگ دے تو سموت نہ چکھنا کوئی نہیں ہے درشا جنہ پیار نبھے نہ جوڑ کے رکھنا کوئی نہیں
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو جو قرآن نکلے آئے حدیث نکلی ہے او دا سبق وے کہ ڈرو اپنے آپ وچ لگے رہو. دو فائدے نے ڈرن دے، دو فائدے نے ڈرن دے. ایک باری بولیا دو فائدے نے ڈرن دے. اے یاد سبق کرنا. ایک فائدہ وے ڈریا خدا تے مصطفیٰ راضی ہو جاندے نے. دوجا فائدہ وے کہ ڈرن والا کسے دے عمل آلو بے خبر ہوندا ہے. جدو دوجے بندے نال لین نہیں دے نہیں فرقے لڑائیاں اوتھے پوندیاں جدو دوجے دا خیال ہووے. جدو بندہ اپنے آپ وچ مگن ہووے اس نو پھر کسے دی خبر ہی نہیں ہوندی. جیڑا کائنات تو بے خبر ہو جاوے اپنی تے اپنے رب دی خبر وچ فنا ہو جاوے اس نو پہلے درجے دا اللہ دا ولی آکھیا جاندا ہے. پہلے درجے دا اس نو ولی دا پہلا درجہ کیڑا ہے؟ اپنی تے اپنے مالک دی خبر رکھے. اس اپنی اور اپنے مالک دی خبر وچ حضور تو ویسے ہی تشریف لائے ہوندے نے، انج ہی آ جاندے نے. جدو حضور ہی خبر دین والے تعلق بناؤن والے وہ تو وچ انج ہی ہے نا. ہن ذرا توجہ کرے اے پہلے درجے دا ولی ہے. چھوٹے درجے دا ولی لبنا ہووے نشانی میں دس دینا، دلیل قرآن دے دینا. پہلے درجے دا ولی ہووے جیڑا اپنی خبر وچ گم ہو جاوے تے رب دی ڈر وچ فنا ہو جاوے. دوجے درجے دا ولی ہوئے جیڑا اپنی خبر تو غافل ہو جاوے یا اس نو خبر خدا دی رہے یا اس نو خبر محمد مصطفیٰ دی رہے. ہائے ہائے یہ مہینہ عربی الثانی دا اتنا کچھ وقت کرن تو بعد اتنا کچھ سمیٹن تو بعد جو نتیجہ دے رہا سمجھن والیاں واسطے سبق ہے. اور قسمت والے ہر کسی نے یہ جے سبق قرآن حدیث تے نہیں لبدے اس دور گئے دور. حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ درجے نے نا غوث قطب ابدال قلندر درجے نے اللہ دے ولیاں دے. آؤ ایک درجہ بیان کر کے اس تو بعد سنتا دا ٹائم ہو جانا ہے. پہلے درجے والے اللہ دی بھی خبر رکھ دیں اپنی بھی خبر رکھ دیں. دوجے درجے والے خدا دی خبر رکھ دیں یا مصطفیٰ دی خبر رکھ دیں. غوث اس نو آکھیا جاندا ہے جیڑا خدا دی خبر تو بھی واقف ہوئے مصطفیٰ دی خبر تو بھی واقف ہوئے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حالات دی خبر تو بھی واقف ہوئے. اے غوث دی تشریح کر رہے ہیں قرآن دی اس آیت دے تحت جتنا کہ میں بیان کر کے لائے اندر. غوث اس نو آکھ دینے جیڑا پہنچ جائے غوث غیاس غیث پہنچنا خبر رکھنا نظر پہنچنا. اگو غوث وچ بڑے درجے نے. ایک نظر دا پہنچ جانا ایک خیال دا پہنچ جانا. حضرت غوث العظم تو
بعد بھی بڑے غوث، سجے بھی غوث کبے بھی غوث، کچھ نے جڑے ویکھ نہیں سکدے خبر رکھدے نے، کچھ نے جڑے سن نہیں سکدے خدا دی نہ مصطفیٰ دی نہ امت دی گل، خبر رکھدے نے کہ فلاں جگہ ہو رہا ہے دی خبر ہے کسے دس چھڑیا، لیکن یہ او ہستی نے اے او ذات جڑی خدا دی بھی سن سکدے نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنن دی بھی طاقت رکھدے نے، اور پوری دنیا میں جتھے جتھے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا غوث بولے انہاں غوث العظم تاں کیا جاندہ ہے، اے ویکھ بھی سکدے نے، سن بھی سکدے نے، پہنچ بھی سکدے نے۔ بس آج اس لفظ دے اتنے میں سٹاپ کرنا، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک میں اس قرآن پاک دی آیت تو علاوہ کوئی آیت مبارکہ تلاوت کر کے وضاحت کراں گا۔ دعا ہے مالک سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمایا۔